بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اسلام کو تلوار کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ پہلی وحی پر غور کریں جس میں تلوار نہیں بلکہ قلم پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، ان پر نازل ہونے والی اولین آیات قلم اور علم کے بارے میں تھیں۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین علم اور تعلیم کو اس قدر اہمیت نہیں دیتا۔ پہلی وحی کے ذریعے نازل ہونے والی آیات کی بنا پر مسلمانوں کے ایک گروہ نے تعلیم کو واجبات دین میں سے قرار دیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک مسلمان جس طرح نماز پڑھتا اور روزے رکھتا ہے اسی طرح وہ تعلیم بھی حاصل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی علم کے حصول اور فروغ کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو مجلسوں کے پاس سے گزرے جو مسجد میں منعقد ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں مجلسیں بھلائی پر ہیں، لیکن ان میں سے ایک دوسری سے بہتر ہے۔ ان دونوں جماعتوں میں ایک عبادت میں مصروف ہے اور خدا سے دعا کر رہی ہے اور اسے اپنی خواہش اور رغبت کا اظہار کر رہی ہے۔ اگر وہ چاہے تو ان کو عطا کر دے اور چاہے تو روک دے۔ اور دوسری جماعت میں دینی فہم عطا کی جا رہی ہے اور جاہلوں کو علم سکھایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ لوگ بہتر ہیں اور میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی جماعت میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے وہ جب تک گھر واپس نہ آ جائے خدا کی راہ میں ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے حصول کی اہمیت اور عالم کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جو شخص علم کی طلب کے لیے سفر اختیار کرے اللہ اس کو بہشت کے راستے پر چلاتا ہے اور فرشتے اس پر پروں کا سایہ ڈالتے ہیں۔ اور عالم کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین پر ہے استغفار کرتی ہے۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اور عالم پیغمبروں کے وارث اور جانشین ہیں، اور انبیاء کا ورثہ دنیا اور درہم نہیں ہے بلکہ ان کا ورثہ علم ہے جس کا وارث عالم کو بنا دیا گیا ہے۔ جس شخص نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پایا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے علم کے حصول پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ جس طرح ہم نے تمہارے اندر خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ فرمائیں، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ کہہ دیں، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے فرمان کے مطابق تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ جب مکہ میں مدینہ کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلم کی حیثیت میں مدینہ روانہ کر دیا تاکہ وہ مدینہ کے نو مسلموں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے وقت کچھ حجرے بے گھر اور نادار مسلمانوں کے لیے تعمیر کیے گئے جنہیں صفا کا نام دیا گیا۔ یہ حجرے رہائش اور تعلیم دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں کئی نادار اور مفلس قیدی بھی تھے جو توان ادا کرنے کے قابل نہ تھے۔ انہیں آزادی کے عوض 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ ظاہر ہے کفار مکہ نے دنیاوی تعلیم ہی دی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت کی کہ وہ عبرانی زبان سیکھیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ خط و کتابت میں آسانی ہو۔ گویا صحابہ کو عربی کے علاوہ دوسری زبانیں سیکھنے کی بھی ترغیب دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں کے گورنروں کے لیے جو ہدایات نامے جاری کیے ان میں تعلیم کی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایات بھی شامل تھیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث ہے، علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تعلیم یافتہ صحابہ کو ہدایت کرتے کہ وہ ان پڑھ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو لوگ قیامت کے دن بہت برے درجے کو پہنچنے والے ہیں، ان میں ایسا عالم ہوگا جس کے علم سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے۔ اس حدیث کی روح سے ہر پڑھے لکھے انسان کا فرض ہے کہ وہ ان پڑھ انسانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ علم حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نماز، روزہ، حج، جہاد سے افضل ہے۔